بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہم ذکر کر رہے تھے اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خصوصیت عطا فرمائی، ان خصوصیات میں سے پہلی خصوصیت یہ جس کو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان رسالت پاک سے بیان کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں اور ابن عساکر نے اس کو لکھا، اور اسی بات کو خصائص کبریٰ کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، معراج کی شب مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا اور ہر آسمان پر میں نے اس جملے کو لکھا ہوا پایا، محمد الرسول اللہ، ابو بکر صدیق میرے خلیفہ ہیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے شب معراج جب آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو میں نے ہر آسمان پر اس تحریر کو لکھا ہوا پایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ خصوصیت اللہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی کہ آقا علیہ السلام کا اسم مبارک آسمانوں میں، جنت کے درختوں پر، حور و غلمان کی پیشانیوں پر، اور ابن عباس سے جو روایت نقل کی گئی کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی فرمائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، تمہاری امت میں سے جو کوئی ان کو پائے اس کو حکم دو کہ وہ اس پر ایمان لے آئے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی فرمائی کہ اپنی امت کو حکم دے دو کہ جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں اور ان میں سے جو اس کو پائے وہ ایمان لے آئے۔ اور پھر فرمایا، اگر محمد کی جلوہ گری نہ ہوتی تو آدم نہ ہوتے، نہ جنت و دوزخ ہوتی۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ عرش کو پانی پر مقیم کیا تو وہ متحرک تھا، یعنی اس میں حرکت تھی، تو پھر میں نے اس پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو وہ ٹھہر گیا۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جابر پاک روایت کرتے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں شانوں کے درمیان لکھا ہوا تھا، دونوں کندھوں کے درمیان لکھا ہوا تھا، کیا؟ محمد الرسول اللہ خاتم النبیین، کہ محمد اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اور اسی طرح طبرانی کے اندر حضرت عبادہ بنت صامت رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی جو انگوٹھی تھی اس کے اندر جو نگینہ تھا اس کا رنگ آسمانی تھا، اور اللہ رب العالمین نے وہ نگینہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمایا ہوا تھا، گویا کہ وہ آسمانی نگینہ تھا۔ اور فرماتے کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نگینے کو اپنی انگوٹھی کے اندر حلقہ بنا کے جڑوا لیا تھا، ہر وقت وہ انگوٹھی جناب سلیمان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ہوتی، فرماتے اس نگینے پر لکھا ہوا تھا لا الہ
इल्ला अल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और दूसरी रिवायत के अंदर जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला रावी हैं कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हजरत सुलेमान बिन दाऊद की अंगूठी के नगीने में लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये खसूसियत हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए है कि नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ नहीं लाए, अल्लाह पहले नबियों के सामने हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमा रहा है। आका अलैहिस्सलाम की आमद से पहले अंबिया को मुत्तले किया जा रहा है हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद के हवाले से, और हुजूर अलैहिस्सलाम के इसमें मुबारक को अल्लाह ने अपने नाम के साथ जोड़ा, और जो भी देखता ये कहता ये नाम कोई आम नाम नहीं है, ये नाम किसी आम का नाम नहीं है, ये नाम भी खास है, जिसका नाम है वो भी खास मुकाम का हामिल है। इसलिए नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये खसूसियत अल्लाह ने अता फरमाई, इसके अलावा किसी नबी और रसूल को ये खसूसियत नहीं अता की।